آئیے آپ کو فائزہ اسلم سے ملواؤں، جو ایک بہت زبردست قلمکار ہیں، جو بہت زبردست زندگی کا مشاہدہ رکھتی ہیں اور میرج کاؤنسلر بھی ہیں. تو انہوں نے اپنے مشاہدات کو اور تجربات کو اپنی تازہ کتاب میری ڈائری کا ایک ورق میں قلم بند کیا ہے. السلام علیکم فائزہ. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ بالکل بہترین، زبردست. آپ کیسی ہیں؟ سر بالکل ٹھیک. لاہور میں آپ سب سے ملاقات کا ایک بڑا رچ قسم کی ملاقات کا مزہ لے رہی ہوں. بہت شکریہ، آپ نے عزت بخشی، تشریف لائیں. خاص طور پر کتاب لکھنے کا خیال کیسے پیدا ہوا؟ سر میں یہ جو میرے آرٹیکلس ہیں، میں گزشتہ فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ 3 سال سے لکھتی آ رہی تھی. اور ایسا تھا کہ یہ آرٹیکل میں جو میری اپنی فائنڈنگز تھی ڈے ٹو ڈے لرننگ میں، میری اپنی پرسنل لائف سے یا پروفیشنل لائف پہ، جب میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں تو ان سے جب میں بات کرتی ہوں تو میری اپنی ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ اور لرننگ میری اپنی بھی ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس لرننگ کو میں دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے آرٹیکلس کے فارم میں فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ لکھتی جاتی تھی. پھر ہوا یہ کہ لوگ میرے پاس کال کرتے تھے اور مجھے بتاتے تھے کہ ہم نے آپ کے اس آرٹیکل سے یہ سیکھا اور ہمیں یہ لرننگ ہوئی. تو پھر میں اس کو آہستہ آہستہ پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ کیوں نہ میں اس کو یکجا کر کے ایک کتاب کی شکل میں لے کر آؤں، کیونکہ کتابوں سے محبت بہت ضروری ہے جس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. کتاب اس وقت آ گئی ہے PDF میں، کتاب چلی گئی ہے اسکرین پر. جی. اور کتاب کا جو ایک فزیکل ایک جو اس کی کاپی ہے، جو اس کی خوشبو ہے، جو اس کے ورق گردانی کی آواز ہے، جو اس کا جو محسوس کرنا ہے بڑا خوبصورت ہے. جی. وہ مس کہیں ہو گیا ہے درمیان میں. تو آپ جیسے لوگ جو کہ کتاب لکھنے اور کتاب پڑھنے کے ذوق شوق سے وابستہ ہیں، کیسے یہ ترغیب دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اس وقت ایک چھوٹی سی ڈیوائس پر ہی سب کچھ چاہتے ہیں؟ وہ کیری کرنا ان کے لیے مشکل ہے کتابوں کا کوئی شیلف بنانا، جمع کرنا، یہ ناپید ہوتا جا رہا ہے. سر اسی لیے تو ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم ان کتابوں کو پروموٹ کریں جو کہ ہمارے ہاتھوں میں. کیونکہ میں جب اپنے بچپن کو یاد کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اس وقت تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تو اس وقت تو ہم کتابوں سے جڑتے تھے اور کتابوں سے جڑنا ہمیں بڑا فوکسڈ اور مینٹلی ہیلدی رکھتا تھا. اب آج کی جو ینگ جنریشن ہے وہ گیجٹ سے جڑی ہوئی ہے، تو ان کو گیجٹ سے نکال کے کتابوں کی طرف لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ اچھی کتابوں کو پبلش کریں، لے کر آئیں مارکیٹ میں، تاکہ ہماری ینگ جنریشن کے پاس کوئی اثاثہ ہو پڑھنے کے لیے، کچھ دیکھنے کے لیے کوئی چیز ہو. صحیح بات آپ نے. اور آپ کی اس بات کے کرتے ہوئے مجھے ایک شاعر کا ایک شعر بھی یاد آ گیا جس نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کا اظہار تو کیا، لیکن اس کے اندر مایوسی ہے. انہوں نے کہا کہ بے ہنر لوگ کہاں، حرف کی سچائی کہاں، اب کتابیں بھی سمندر میں بہا دی جائیں. تو کتابوں کو سمندر میں بہانے کی بجائے اگر ان کو مختلف ویب سائٹس پہ ان کے لیے آرڈرز کا انتظام کیا جائے اور وہ کتاب پھر لوگوں کے گھر میں پہنچے اور کتاب کو پڑھنا معمول بنے، تو کتاب دوستی جب پیدا ہوگی تو یہ پھر میرا خیال ہے کہ دیکھیں اس کتاب سے جڑنا جو ہے وہ پھر ہمیں اللہ کی کتاب سے بھی جوڑے گا. کیونکہ وہ جو الکتاب ہے اس کا جو میسج ہے، کئی دفعہ میں نے دیکھا فائدہ بہت سارے لوگ اس کتاب کو پڑھے بغیر اس کے ریفرنسز بھی کوٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہم اس کتاب سے الگ ہو گئے تبھی تو آج ہم زوال کا شکار ہیں. مسلمان قوم ہمارے پاس تو وہ خزانہ تھا جس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور اس خزانے سے باقی دنیا کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، باقی قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں، لیکن ہم اس خزانے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ یہ سوال میرا اپنے آڈینس سے بھی ہے. آپ بھی کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے، آخری کون سی کتاب آپ نے پڑھی. تو آپ سے میں سوال پوچھ رہا تھا. میری پسندیدہ کتاب زبیر صاحب کی ہے، محمد زبیر، جن کی کتاب ہے شکریہ کے نام سے، جو انہوں نے گریٹیٹیوڈ کے اوپر لکھی ہے. اچھا. اور اس کتاب نے خود میری اپنی زندگی میں بڑا چینج پیدا کیا جب میں نے پہلی بار یہ کتاب پڑھی. اور اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں میں ان کو یہ کتاب ضرور ریکمینڈ کرتی ہوں، کیونکہ یہ کتاب آپ کو اپنی زندگی سے محبت کرنا سکھاتی ہے، آپ کو اپنے خدا سے جڑنا سکھاتی ہے، اور یہ کتاب آپ کو اپنی زندگی میں شکر گزار بننا سکھاتی ہے. کیا بات ہے، زبردست. یہ بتائیں کہ آپ نے میری ڈائری کا ایک ورق کی یہ کتاب شائع کی، کیا توقعات کیا تھیں؟ آپ کو لگ رہا تھا کہ کتاب آگے لوگ خریدیں گے، اور پھر رزلٹ کیسا پایا؟ ابھی ریسنٹلی یہ کتاب شائع ہوئی ہے، تو کیا کسی نے خریدنا لوگوں نے شروع کی؟
مجھے جب میں نے یہ کتاب چھپوانے کا سوچا، میں پبلشر سے جب میں بات کر رہی تھی تو میں نے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 1000 کتابیں چھپوائیں. تو میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے ان کو 300 کتابوں کا آرڈر دیا کہ نہیں بس آپ 300 چھاپیں، اور اگر یہ نہیں بکی یا ایک دل میں ایک تھوڑا سا ایک خوف جسے کہہ لیں، ایک کیفیت تھی. وہ آپ نے جو جملہ شروع کیا نا کہ آپ 1000 کتابیں چھپوائیں، تو میں یہ سمجھا کہ وہ کہنے لگے کہ آپ 1000 کتابیں چھپا لیں، پڑھنی کسی نے نہیں. لیکن ان کا مطلب تھا کہ 1000 کاپیز چھپائیں. 1000 کاپیز چھپوائیں. ٹھیک. تو میں نے خیر 300 کتابوں کا میں نے تہیہ کیا کہ ابھی 300 چھپواتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا اس کا فیڈ بیک آتا ہے. ٹھیک. اور جو انبلیویبل جو کچھ اس کا فیڈ بیک آیا، تو الحمدللہ رب العالمین 1 مہینے میں اس کی 70+ کاپیز جا چکی ہیں. ارے واہ. تو میں بڑا مجھے، اور یہ لوگوں نے پیسے دے کے خریدی؟ لوگوں نے پیسے دے کے، یعنی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ لوگ جیسے اپنے ڈائن آؤٹ پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، لوگ جیسے اپنے برانڈیڈ جوڑوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، جیسے اپنے کھانے پینے پر، برگر پہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ اس کتاب پہ بھی پیسے خرچ کریں، یعنی لوگ پڑھنے پہ بھی پیسے خرچ کریں. اچھا، ویسے آپ کو بتاؤں کہ آپ کی اس کتاب کے چھپ کے آ جانے سے نا میرا بھی ایک بھلا ہوا ہے. وہ میں کافی عرصہ سے نا میرا ایک کام پینڈنگ ہے. مجھے کافی سارا کام تو کر کے بھی رکھا ہوا ہے اپنی لائف کے حوالے سے، آٹو بایوگرافی، جو میں نے اب تک زندگی میں سیکھا اس کے بارے میں کچھ آرٹیکلز لکھنے کا. تو ارادہ بنتا ہے اور پھر مصروفیات آ جاتی ہیں، لیکن آپ کے اس کام کے کر گزرنے سے میرے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ مجھے بھی یہ کام کر گزرنا چاہیے. سر یہ تو ہمارے لیے ایک بڑا، ایک آپ کی طرف سے یہ ہم سب کی زندگی میں ایک بڑا انپٹ ہوگا کہ آپ جیسی شخصیت سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، جو آپ کی لائف کی اپنی جو ایک سفر ہے زندگی کا. اس سے میں نے آپ کے ساتھ جب پرسنلی 2015 میں کنیکٹ کیا، تو اس وقت سے لے کے اب تک میں اگر اپنی زندگی کے گزشتہ 8 سالوں میں دیکھتی ہوں تو میں نے آپ سے اتنا کچھ سیکھا ہے اور اس کو میں نے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کیا. تو آپ وہ شخصیت ہیں، آپ وہ جسے کہتے ہیں نا دریا ہیں جس سے ہر آنے جانے والا شخص بڑا کھل کے پانی پیتا ہے اور سیراب ہوتا ہے، اور آپ ماشاءاللہ اپنا وزڈم ہر ایک ملنے جلنے والے کو دیتے ہیں، اور آپ کی شخصیت سے ہم سب بہت انسپائر ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ جس دن وہ کتاب چھپ کر آئے گی تو سب سے پہلے میں لوں گی. ارے بہت بہت شکریہ. جیتی رہیے، خوش رہیے. آپ سے مل کے بات کر کے ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے. اور میں ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اسپیشلی ملاقات کے لیے کراچی سے لاہور تشریف لائیں، اور آپ نے اتنی عزت بخشی. اور آپ کی محبت ہے، آپ کا خلوص ہے، اور جو کچھ آپ میرے مینٹور ہیں، اور جو کچھ میں نے آپ سے سیکھا ہے، تو میرے لیے مطلب یہ ملاقات کسی تحفے سے کم نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے یہ تحفہ میں نے اپنے آپ کو دیا ہے. واہ کیا خوبصورت بات ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں، خوش رہیں، اور زندگی میں خوب ترقی پاتی رہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. بڑی نوازش.